سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ناظرین، کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ جرمنی میں جو برلین میں واقعہ پیش آیا اس کی وجہ سے غیر ملکیوں کے لیے مشکلات پیدا ہونی شروع ہو گئی. اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پارٹی کے رکن ہیں، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو کریمنل لوگ ہیں ان کی ڈبل نیشنلٹی بھی ختم کی جائے یا ان کی جرمن نیشنلٹی ختم کر سکتے ہیں، اس طرح کے قوانین بنائے جائیں. عرفان احمد خان صاحب خان صاحب کیا نئی رپورٹ ہے؟ بار صاحب، جو واقعہ سیٹرڈے کو رات کو ہوا تھا 10 بجے اور وہ بندہ بھی وہ پولیس نے مار دیا اس مقابلے کے اندر، لیکن جرمنی ابھی اس واقعے کے اثرات سے باہر نہیں آیا. اور کل بھی سارا دن وہی واقعہ جو ہے کہنا چاہیے اسی پر ڈسکشنز جو ہے وہ ہوتی رہی ہیں، اور ماحول کے اندر بھی ایک افسردگی ہے. اور برلین کے اندر بھی جو برانڈنبرگ ٹور ہے وہاں بھی لوگ کل پور رکھتے رہے ہیں. ٹیئر گارڈن جہاں پر جا کے بیگن سی لگی تھی یا لوگ زخمی ہوئے تھے وہاں بھی لوگ جو ہے پھول جا کے کل رکھتے رہے ہیں. اور برلین کا ماحول بھی بہت افسردہ رہا ہے. سارا دن جو ٹی وی وغیرہ پہ ریڈیو پہ ڈسکشن یہی چلتی رہی ہیں کہ بھئی یہ کس طرف ہم جا رہے ہیں یا ہم ان معاملات پر قابو کیوں نہیں پا سکتے. اور جو ڈوئچے فنک کا آپ کو پتا بہت بڑا ریڈیو ہے جرمنی کا، جو سارا دن اس قسم کی پولیٹیکل ڈسکشنز وغیرہ دیتا رہتا ہے. اور کل سارا دن اسی کو بھی اسی سے متعلق مختلف پینلز آ کے ڈسکشنز وغیرہ کرتے رہے ہیں. جرمن کافی ناراض ہیں جسے کہنا چاہیے، اس غصے میں. اور وہ یہ سب یہی بات کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جب ماحول ایسا بن جائے تو پھر زیادہ تر لوگ ایک ہی ڈائریکشن میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ سب اسی بات پہ الزام لگا رہے ہیں کہ بھئی اینجلا میرکل پہ یا کہ ان کو بہت زیادہ جو مسلمان ہیں ان کو آپ نے اپنے اپنا دی ہے، اور ان کے ممالک میں جو امن خراب ہوا اس میں جرمنی کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. اگر امریکن پالیسی کے تحت یا دوسری پالیسیز کے تحت ان میں آپس میں وہاں لڑائیاں ہوئی یا وہاں پہ دوسرے ملکوں کی فوجوں نے آ کے اتحادی فوجوں نے قبضہ کیا تو اس سے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جرمن جو ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ جائے کہ لوگوں کو اپنے گھروں میں یہاں لے آئے. یہ ڈسکشن کرتے رہی. آج جو ٹاگس اسپیگل ہے اس کے اندر بھی بہت سارے مضامین جو ہے آرٹیکل اسی موضوع پر آتے رہے ہیں. اور لوگ یہی سوال کر رہے ہیں کہ بھی ایک ایسا بچہ جو 2005 میں جرمنی میں پیدا ہوا وہ اتنا جو ریڈیکل کیسے ہو گیا کہ وہ اس کے خلاف بچپن سے ہی آپ کو اب یہ شکایتیں مل رہی ہیں. اب پتہ لگ رہا ہے کہ جی وہ شروع سے ریڈیکل تھا، جو اس کا رویہ جو تھا اس قسم کا تھا جو نقصان پہنچانے والا تھا اور مسلمانوں کو زیادہ وہ فیور کرتا تھا. تو اس کو ریڈیکل کس نے بنایا اس کے اوپر غور ہونا چاہیے، اور اس کا نتیجہ نکالنا چاہیے کہ بھئی جرمنی میں پیدا ہونے والی نسل بھی اگر اس طرف چل پڑی تو پھر ہمارے ملک کی سیکورٹی کا کیا بنے گا. اور اس کو ریڈیکل بنانے والے جو ہیں مطلب مختلف پینلز ہیں، مختلف لوگ بات کر رہے ہیں. تو یہ بات بھی ڈسکشن میں آئی ہے کہ بھئی یورپ کے اندر 10,000 سے اوپر مسلمانوں کی تنظیمیں جو ہیں وہ یہاں پر بنی ہوئی ہیں، جن میں سے کہا یہ جاتا ہے کہ 800 سے زیادہ جو ہے وہ انتہا پسند ریڈیکل خیالات رکھتی ہیں. ان 800 کے اوپر ہم نے کیا ہاتھ نگاہ رکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنا کام جو ہے وہ مسلسل کرتی چلی جائے کہ ان کو کامیابی حاصل ہو رہی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اسکولوں کے اندر جو بعض لوگوں کا خیال ہے جو ہم مادری زبان پڑھاتے ہیں اس سے ان لوگوں کا تعلق جو ہے آپ آزادی کے نام پہ کہ بھی ہم ہر دوسرے جو اس بچے کا حق ہے جو اس کی مادری زبان ہے، وہ کہتے ہیں جو بچہ جرمنی میں پیدا ہو گیا اس کے اوپر پرورش پہ جرمن انداز سے ہونی چاہیے، نہ کہ مادری زبان پڑھانے کا جو ہم نے سلسلہ اپنے اسکولوں میں رکھا ہوا ہے. یہ بھی بچوں کو اسٹرانگ اٹیچمنٹ رکھتا ہے ان کی اس ماحول کے ساتھ. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ بھئی برلن کا جو اس واقعے کے بعد ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا انٹیلیجنس کا سسٹم ہے اس کے اندر ریفارم لانے کی ضرورت ہے. اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جو غفلت میں برتی گئی ہے اس نون اسلامک ریڈیکل بندے کے بارے میں
کہ جس کا 21 سالہ زندگی کے اندر جب سے وہ ہوش میں آیا ہے، اسکول کی لائف میں آیا ہے، وہ ریڈیکل کی طرف جا رہا تھا، تو اس سے کیوں غفلت برتی گئی۔ پھر یہ ہے کہ بعض لوگوں ڈسکشن کرنے والوں نے عدالتوں کو بہت زیادہ رگیدا ہے کہ بھئی ہمارا یہ قانونی سسٹم جو ہے کہ بھئی بچوں کے لیے ایک جرم کرنے والوں کے لیے اور قانون ہے، ان کو اور سے حساب سے ڈیل کیا جاتا ہے، اس سے ہمارے ملک کے اندر مصیبت بڑھ رہی ہے، اس کو بھی چینج ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کی جو ہے گفتگو چلتی رہی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سالوں کے دوران ہم نے بہت زیادہ ارب بچے اپنے ملکوں میں لیے ہیں، یہ کہہ کے کہ ان کے ماں باپ جو ہے وہ جنگوں کے اندر ہلاک ہو گئے یا مس پلیس ہو گئے آسے، تو وہ بہت بڑی انٹری ایسی اس نام پر اکیلے بچوں کی جرمنی کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ اس ہمدردی سے بھی ہم جو ہے متاثر ہوئے ہیں، ہمارا ماحول جو ہے وہ خراب ہوا ہے، اس کے لیے باقاعدہ ایک کمیشن بننا چاہیے۔ تو وہ کل ایک کمیشن بن بھی گیا ہے، جو فیڈرل پبلک پروسیکیوٹر جنرل ہے، اس کو ایک انویسٹیگیشن کے طور پر کمیشن بنایا گیا، اس کی سربراہی میں، جو دو باتوں کی تحقیق، ایک واقعے کی تحقیق کرے گا پوری جو برلن میں واقع ہوا ہے کہ بھئی اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھی یا اس کو کتنی پلاننگ ہو رہی تھی اس معاملے کے اندر، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بچے بہت زیادہ سنگل ہم نے لیے تھے جرمنی نے، تو ان بچوں کی نگہداشت کے لیے کیا کہ ان کو ریڈیکل مطلب نہ بن سکے یا اس رجحان سے ان کو دور رکھا جائے، کہ یہ کمیونیکیشن کے ذمہ اس قسم کے کام جو ہے وہ لگائے گئے ہیں۔ بہرحال جو ابھی تک جرمنی اس جو کل جو سیٹرڈے کا واقعہ ہے اس کے اثرات سے باہر نہیں آیا، اور ابھی یہ نظر یہ آتا ہے کہ ابھی یہ ڈسکشن جو ہے چلیں گی، اور بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ جو اسلامک یہاں پہ بنی ہوئی ہے مسلم کونسل آف مسلم، اس کے کردار پہ بھی بہت زیادہ جرمنی میں ڈسکشن ہو رہی ہے، اور اس سے مسلمان بھی بات تنظیم میں شامل ہے کہ بھئی ان کی کارکردگی کیا ہے، یہ جو حکومت سے پیسہ لیتے ہیں وزارت داخلہ سے، اور اس میں تمام بڑی بڑی تنظیمیں جو مسلمانوں کی وہ ہے، ان کا کردار اس وقت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سوائے اپنے کام کرنے کے یا اپنے آپ کو پھیلانے کے، انہوں نے سوسائٹی کے مطابق مسلمان بچوں کو یا مسلمان تنظیموں کو جو ملک کا لا ہے اس کی پابندی کرنے کے لیے اس طرف رجحان ایسا نہیں پیدا کیا کہ بھی لوگ اس طرف آئیں، اور جس طرح انہوں نے کنڈیم کیا ہے کہ بدل کے واقعے کو، اس میں بھی لوگوں کو بہت سارا اعتراض آیا ہے، جرمنوں کی طرف سے بھی آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کہہ دینا کہ متاثرہ خاندان سے ہمیں ہمدردی ہے، اور ہم ایکسٹرنل آئیڈیالوجی جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے اس کے خلاف ہیں، اس خالی یہ بیان دینا کافی نہیں، بلکہ اس کی ذمہ داری انہیں قبول کرنی چاہیے مسلم تنظیموں کو، اور جرمن عوام کو یقین دلانا چاہیے کہ بھی آئندہ سے ایسے واقعات کے لیے جو حکومتی جو بھی کارروائیاں ہوں گی اس میں بھی ہم مدد کریں گے، اور خود یہ کیا پالیسی اختیار کریں گے جس سے جرمنی کا امن جو ہے وہ خراب نہ ہو، جرمنی کا معاشرہ جو ہے وہ آپس میں ایک لڑائی میں کیفیت کی طرف نہ جائے، بلکہ سب مل کر رہنے کی طرف توجہ دلائی جائے۔ اس قسم کی مطلب واقعہ مطلب یہ بھی بیان جو ہے جاری ہوا ہے۔ ہاں صاحب، یہ بھی آواز اٹھی ہے کہ جو نیشنلٹی وہ بھی کرمنل لوگوں کی ختم کی جائے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ جس نے کرائم کرنا وہ تو ہو گیا، بعد میں نیشنلٹی ختم کی یا نہیں کی، لیکن جو کام وہ تو ڈال دیا اس نے نا۔ دیکھیں جو کچھ تبصرے آ رہے ہیں نا ان کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو اس معاملے پہ فکر مند ہے اور واقعی اس معاملے کا حل چاہتے ہیں کہ جرمنی کی یہ مطلب ماحول جو ہے وہ خراب نہ ہو، اور ایک طبقہ وہ ہے جو اس کا پولیٹیکل فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ یہ جو نیشنلٹیاں کینسل کر دو اور یہ کر دو، اس قسم کی جو آواز اٹھا رہے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں جو سیاسی طور پر جن کے ووٹ کم ہوتے ہیں لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ 5-6% ہم لے کے کم از کم ہماری آواز پارلیمنٹ تک ضرور ہم انٹر ہو جائیں۔ اب کیونکہ 2 صوبوں میں الیکشن ہے اور اس کے اندر وہ یہ بھی ہے آپ کا ویسٹ فالن والا صوبہ نارتھ والا جس کے اندر بہت زیادہ آبادی ہے، جہاں 35% کہتے ہیں کہ غیر ملکی آباد ہے، اور وہاں پہ ان کو خطرہ ہے کہ بھائی AFD شاید اتنے ووٹ نہ لے سکے جو ان کے رستے میں حائل ہو، کیونکہ ان کو اندازہ یہی ہے
AFC वालों को कि वो 2 सूबों में हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे, उसको रोकने के लिए इसलिए इस किस्म के प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है कि जिनकी नेशनलिटी कैंसिल कर दो, इनको पाबंदियां लगाओ और ये करो करो। तो इस किस्म की मैंने बताया कि 2 हिस्सों में आप तकसीम कर सकते हैं, लेकिन इस बड़ी आवाज मुल्क के अंदर भी ऐसी मौजूद है जो इस सिस्टम से मुतमईन नहीं है और वो चाहते हैं कि भाई गैर मुल्कों को जर्मन सोसाइटी का हिस्सा बनाने के लिए जो है वो ऐसे इकदाम करने के लिए हमें मजीद काम करना चाहिए। हाँ सर, वहाँ पे कई मजहबी जमातों के प्रोग्राम होते हैं, आप देखते हैं वो भी इससे मुतासर हो सकते हैं। लेकिन ये एक अरसे में तो काफी जर्मनी ने इनको कंट्रोल करना शुरू किया था, इनको चेक करना शुरू किया था। मसाजिद के खुतबे और उसी वक्त ये आवाज उठी थी कि भाई ये आप अपनी अपनी लोकल जबान में देते हैं, ये सिलसिला बंद करें और हर मस्जिद में जो है जर्मन जबान में उसका तर्जुमा जो कुछ आपने बयान किया है जर्मन जबान में भी उसका तर्जुमा जो बयान किया जाए। और ये बकायदा जो मुस्लिम काउंसिल्स है उसमें इन्होंने पास किया था। और उसके बाद से तमाम खुतबात वगैरह जो दिए जाते हैं मसाजिद के अंदर उनमें उनका जर्मन तर्जुमा जो है वो करना लाजमी है। तो इस लिहाज से मतलब असल अगर चाहें अगर वहां से ऐसा पैगाम जाना शुरू हो जाए, क्योंकि बहरहाल अभी तक हम देखते हैं कि चाहे मसाजिद के अंदर नमाजों का वक्त हाजिर ना हो, लेकिन जुमे के दिन काफी वहाँ की मसाजिद यूरोप की कम अज कम फ्रैंकफर्ट की तमाम मसाजिद में भरी भी देखता हूँ, जितनी भी चाहे वो ट्यूनिस की हो चाहे वो मराकश की हो या जिन भी अरब मुल्कों ने अपनी अपनी मसाजिद बनाई हुई है उनमें हाजिरी काफी होती है। अगर वहां पर ऐसे तरबियत का इंतजाम कर दिया जाए और नंबर बहराब से ऐसी आवाज बुलंद की जाए, बार बार लोगों को तवज्जो दिलाई जाए, तो यकीनन इससे बेहतरी आ सकती है। हाँ सर, जर्मनी में बड़ी तादाद में अहमदिया मुस्लिम लोग भी वहाँ पे मौजूद हैं और बड़ी मसाजिद है वहाँ पे 84 के करीब हमारी इतला के मुताबिक मसाजिद है। लेकिन यहाँ तो बड़ा पुरअमन माहौल होता है तरबियत के हिसाब से और लोगों की खिदमत में लगे होते हैं रात दिन। मैंने देखा वहाँ पे बड़े अच्छे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। तो ये लोग ये चीजें क्यों नहीं सीखते जो इस तरह के काम करते हैं? देखें, सीखने के लिए तो बहुत कुछ है इंसान के पास, हर वक्त सीखना चाहे तो सीख सकता है। और वो खुद जिस तालीम को उन्होंने कबूल किया हुआ है, जिस तालीम पर वो अमल करते हैं, जिस नबी को वो मानते हैं, उसी की बात की पैरवी कर ले, दूसरों को छोड़े तो उसी को अगर अमल करना शुरू कर दें तो वो हालात जो है दुरुस्त हो सकते हैं। असल बात यही है कि अमल की तरफ मुसलमानों का रुझान जो है वो कम है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है जो इस तरह के लोग मुश्किल पैदा कर रहे, आप देखते हैं कि इससे तमाम जितने भी वहां पे मुसलमान हैं वो मुतासर होंगे। अब लेकिन ये लाजिम बात है कि आप जब भी कोई वाकया होता है इस किस्म का, उसके बाद एक आवाज कुछ अर्सा तक बुलंद रहती है और हुकूमत भी ज्यादा अलर्ट हो जाती है। कोई ना कोई बात तब्दीलियां भी उनके जो सिस्टम है उसके अंदर की जाती हैं। अब मतलब हैसन पुलिस के अंदर जो नए लोग भर्ती होते हैं उनके अंदर जो उनको क्लासेस वगैरह दी जाती हैं या उनको जो है वहां पर मुझे पता लगा, बच्चे ने बताया जो मेरे बेटे का क्लास फेलो था वो पुलिस से भर्ती हुआ, तो उसने बताया कि भी ऑफिसर्स के अंदर जहाँ हमें लेक्चर दिए जाते हैं वहाँ ये हमें हर मस्जिद की रिपोर्ट दी जाती है कि भाई उस मस्जिद के पास हुकूमत के पास क्या रिपोर्ट है कि वहाँ पे क्या कुछ होता है, वो भी कहता है बताया जाता है। और उसमें बकायदा उनको बताया गया कि भाई एमजे कम्युनिटी की मसाजिद के अंदर कभी पुलिस को कॉल करने की नौबत नहीं आई, कभी उन्होंने पुलिस को कॉल नहीं किया। बाकी कोई एक मस्जिद ऐसी नहीं है जहां पर पुलिस को कॉल ना किया गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाथ से बाल निगाह हुकूमत की हर तरफ होती है, लेकिन इस सख्ती के साथ इन मामलात में हाथ नहीं डालती हुकूमत मजहबी मामलात के अंदर, क्योंकि बार वो कहते हैं हमने हर एक को मजहबी आज़ादी दी हुई है। अभी हर एक का फर्ज है कि वो उससे फायदा उठाए, ना कि उसे उसका कोई नाजायज जो है वो रास्ता तलाश करे। जी हाँ सर, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, ये जो खान साहब ने आखिर में बात की बड़ी अहम है कि अहमदिया मस्जिद से कभी पुलिस से वहाँ पे गई भी नहीं, जरूरत भी पेश नहीं आई। इसी तरह बड़े बड़े जलसे भी होते हैं अहमदियों के, वहाँ भी पुलिस नहीं होती। तो जो इस तरह के लोग हैं, लोगों के
جانوں کے دشمن آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح 29 لوگوں کو زخمی کر دیا برلن میں، ایک جان کی بازی ہار گیا۔ سبق سیکھنا چاہیے کہ اگر کسی بھی مذہب کا آپ نے پیغام دینا تو پہلے اپنے آپ کو ایسے حالات میں پیش کریں کہ انسانیت کے لیے محبت کا پیغام لے کے آئیں، پیار کا پیغام لے کے آئیں، پھر کوئی آپ کی بات سنے گا۔ اس طرح کے لوگ وہ کہتے ہیں ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب